بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے ہیں، دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے۔ انسان لاہ عمل یا نظریے سے محبت نہیں کر سکتا، انسان صرف انسان سے محبت کر سکتا ہے۔ جو شخص اس لیے اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف و عزت کرے، تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ ریاکار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے محروم کرنا چاہے۔ چھن جانے کے بعد بہشت کی قدر ہوتی ہے۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ معاف کر دینے والے کے سامنے گناہ کی کیا اہمیت، عطا کے سامنے خطا کا کیا ذکر۔ ناپسندیدہ انسان سے پیار کرو، اس کا کردار بدل جائے گا۔ بے شک کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر کسی اور کی بات کو فوقیت دینا ایسے ہے جیسے شرک۔ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ انکار اقرار کی ایک حالت ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ انکار کو اقرار تک پہنچانا صاحب فراست کا کام ہے۔ اسی طرح کفر کو اسلام تک لانا صاحب ایمان کی خواہش ہونا چاہیے۔ سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ طالب علم ملک کے وارث ہوتے ہیں۔ بے شک کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا مستحسن نہیں، اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے۔ گرو کی بات پر ایسے یقین کرو جیسے معصوم بچہ اپنے ماں باپ کی بات پر یقین کرتا ہے۔ اس بے یقینی کے دور میں یقین کا حاصل ہونا کرامت سے کم نہیں۔ حسن عشق کا ذوق نظر ہے، اور عشق قرب حسن کی خواہش کا نام۔ گرو کی بات ہی گر ہے، گرو سے تعلق علم ہے، گرو کی خوشی فلاح ہے، گرو کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی ہی بار دیکھنے سے دل یہ کہے میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ کیا خوبصورت باتیں، اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔